بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مزمل اوان ہوں۔ حکومت جس حد تک کنفیوژن کا شکار ہے، اس کی کنفیوژن، اس کی ٹینشن، اس کا ڈپریشن عیاں ہو چکا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کیا باتیں کر رہی ہے۔ ایک وقت میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا اللہ تارڑ صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور وہ پریس کانفرنس میں آ کر اعلان کر دیتے ہیں کہ جی ہم تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ ہم سابق صدر پاکستان جناب عارف علوی، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری، سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان، تینوں شخصیات پر آرٹیکل 6 لگائیں گے۔ اس حوالے سے ریفرنس دائر کریں گے، ریفرنس سپریم کورٹ میں جائے گا، اور پی ٹی آئی کے خلاف جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے اس کے حوالے سے ریفرنس دائر کریں گے۔ اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ آتی ہیں جو وزیر اطلاعات و نشریات ہے پنجاب کی، مریم نواز صاحبہ کی بہت قریبی ہیں، اور ان کی کابینہ کی ایک جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک اہم وزیر ہیں، بلکہ اب یہ کہہ لیں کہ سینئر وزیر بھی ہیں، وہ سینئر صوبائی وزیر بھی ہیں پنجاب کی۔ تو وہ آ کر کہتی ہیں، وہ مجھے نہیں سمجھ آئی انہوں نے یہ کس کانٹیکس میں یہ بات کی ہے۔ اب وہ کہہ رہی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کہ ہم کسی سیاسی جماعت کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے، تو نہ کہ ہم نے تو نہیں کہا آپ کو۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کسی سیاسی جماعت کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے، مگر عدلیہ دیکھ لے اس نے اس کو سزا دینی ہے۔ آپ عدلیہ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، بھائی پولیٹیکل پارٹی ایکٹ نکال کر دیکھیں، حکومت کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو بین کر سکتی ہے اگر اس کو لگے کہ وہ ریاست مخالف کام کر رہی ہے، یا ریاست مخالف ایجنڈے کو پروموٹ کر رہی ہے، یا پاکستان کے اندر فسطائیت پھیلا رہی ہے، دہشت گردی پھیلانے کے لیے پاکستان کی عوام کے اندر وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو غصہ پیدا کر رہی ہے، غم و غصہ دلا رہی ہے عوام کو، یا عوام کو بغاوت پر، ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسا رہی ہے، تو وہ سیاسی جماعت اس کو آپ بین کر دیں۔ اب آپ یہ ریکویسٹ کریں کہ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ جی وہ دہشت گرد، ایک طرف تو وہ عطا تارڑ صاحب ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے حوالے سے ٹھوس شواہد موجود ہیں تو سر لگائیں، ہم نے تو نہیں منع کیا۔ ایک طرف مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے، مگر عدلیہ دیکھ لے اس نے اس کو سزا دینی ہے۔ آپ عدلیہ سے تو یہ ریکویسٹ کر رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی اس جماعت کو، کسی جماعت کو ہم دہشت گرد نہیں کہہ سکتے، نہ کہ، لیکن پھر آپ کے وزراء ہی ان جماعتوں کو کیوں دہشت گرد کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ اپنی گردان لے کر آگے ہیں، ایک طرف وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جن کے پہلے سٹیٹمنٹ سے حکومت کو ایک دھچکا لگا، اور انہوں نے جو حکومت کی رہی صحیح ساکھ تھی اس کو بھی تباہ کر دیا۔ میرے تو ویسے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن ان کو یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ حکومت جو ہے وہ جی ججز کی تعیناتی کے حوالے سے، ججز کی جو عمر ہے وہ بڑھانے کے حوالے سے ایک بل آ رہی ہے، اور یہ ہم لوگ اس میں جی آئین میں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں ججز کے حوالے سے۔ جب آپ اپنے فیصلے کو اور اپنی سوچ کو پہلے ہی عیاں کر دیں گے، جب آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو پہلے ہی عیاں کر دیں گے، تو پھر آپ عدالتی فیصلوں کی توقع کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تو ججز کے اندر یہ ابہام کریٹ کر رہے ہیں نا کہ باقی ججز جو ہیں ان کی ٹرم تو گئی، جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو آپ نے ایکسٹینشن دینی ہے، بھائی دیں، اچھی بات ہے دیں، لیکن آپ اپنے فیصلے جو ہیں وہ پبلک نہ کریں۔ آپ 2/3 میجارٹی سے بھی محروم ہو گئے، اور حکومت کو کتنا بڑا ہی نہیں بریک ڈاؤن ہوا، حکومت کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے اس بلنڈر کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے حکومت جو ہے اس کی رہی صحیح ساکھ بھی تباہ ہو گئی۔ حکومتی وزیر کر کے رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی پر پابندی لگانی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف دہشت گرد جماعت نہیں ہے، کبھی اب جو کابینہ کا اجلاس ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت، جو میرا خیال ہے تقریباً کوئی 2 سے 3 گھنٹے میرا خیال ہے شاید وہ اجلاس ہسٹری پیپر جا سکتا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم ہوا ہو، تو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانی ہے یا نہیں لگانی۔ کابینہ کے اجلاس میں تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا جب معاملہ زیر غور آیا، اور جب عمران خان، قاسم سوری، عارف علوی پر آرٹیکل 6 لگانے کا معاملہ زیر غور آیا، تو حکومت جو ہے وہ ٹھنڈیاں پی کے سو گئی، اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں ابھی اس حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا۔ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ سر سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔
شاید وہ اس لیے نہیں فیصلہ کر پا رہے کہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ فیصلہ سازوں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے، وہ مقتدرہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ مقتدرہ پاکستان کی ایک حقیقت ہے۔ اگر وہ مقتدرہ کو ناراض کریں گے تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے پھر حکومت بھی فارغ ہو جائے گی، ڈیفینیٹلی وہ تو پھر شاید اس ڈر سے یا اس جو ہے وہ خوف سے نہیں وہ کچھ کرے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ حکومتی وزیر جو کلیریفیکیشن میڈیا کے سامنے آ کر دے رہے ہیں، نیشنل میڈیا کے سامنے آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دراصل وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ اچھا خیر، میں اس پوائنٹ کے اوپر تو بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ عطا تارڑ صاحب نے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس میں باتیں کی ہیں، اب حکومت کو اس کی خود وضاحت کر دینی چاہیے، کیونکہ کابینہ کا جو اجلاس ہے، اس کے کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے جو اہم فیصلے آئے، اس میں یہ بھی فیصلہ آیا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا معاملہ زیر غور نہیں آیا۔ آرٹیکل 6 کے حوالے سے قاسم سوری، عمران خان اور عارف الوی پر آرٹیکل 6 لگانے کے حوالے سے معاملہ زیر غور نہیں آیا، کیونکہ حکومت کو ابھی اتحادیوں سے بھی مشاورت کرنی ہے، اور اس حوالے سے اتحادیوں سے انہوں نے اس حوالے سے اتحادیوں کو آن بورڈ لینا ہے کہ آپ بتائیں کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں، جو آپ کا فیصلہ ہے ہمارا فیصلہ ہے۔ تو اتحادیوں نے تو ڈیفینیٹلی یہی کہنا ہے کہ جی کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر پابندی نہیں لگانی چاہیے، اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا مقابلہ کرنا ہے تو سیاسی میدان میں کیا جائے، اور میں بھی اس کے خلاف ہوں کہ اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کے اوپر بین کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز پھر کیا ہوں گے۔ تو خیر، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جسٹس اطہر منلہ صاحب جو ہیں، انہوں نے نیو یارک میں جو بار سے خطاب کیا، سپریم کورٹ کے موسٹ سینئر جج جسٹس اطہر منلہ، انہوں نے جو خطاب کرتے ہوئے باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ جسٹس اطہر منلہ صاحب نے نیو یارک بار سے، نیو یارک کی جو بار ہے وہاں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب مارشل لا کا خطرہ ہو، عدالتیں کھلی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں ٹی وی چینل کا نام نہیں لینا چاہ رہا جس نے عدم اعتماد کے وقت ایسا ماحول بنایا جیسے مارشل لا لگنے والا ہے۔ 5 جولائی کو بھی عدالتیں، کاش 5 جولائی کو بھی عدالتیں کھلی ہوتیں جب زیار نے منتخب وزیراعظم کو ہٹایا تھا۔ کاش عدالتیں 12 اکتوبر 1999 کو کھلی ہوتیں جب منتخب وزیراعظم کو باہر پھینکا گیا۔ جو لوگ 2022 تک میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے وہ اچانک تبدیل ہو گئے، آج وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جنہوں نے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے فائدہ اٹھایا۔ اس وقت انہیں ملک کی کوئی ہائی کورٹ ریلیف نہیں دے رہی تھی، جسٹس اطہر منلہ کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جج کا اصل امتحان ہوتا ہے جس سے جج اور عدالت پر عوام کا اعتماد بڑھتا ہے۔ تنقید سے جج کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اور میری مسز اور میرے بچے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس کی زد میں آئے۔ سوشل میڈیا پر ہمارے خلاف ایک مکمل کیمپین چلائی گئی، میری اہلیہ جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو بدنام کیا گیا، میری اولاد کو بدنام کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر اس قسم کے الزامات لگائے گئے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جن کو اس وقت ریلیف مل رہا تھا وہ بڑے شادیانے بجا رہے تھے، آج وہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو جسٹس اطہر منلہ نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ نہ کرے کاش اگر مارشل لا لگے تو عدالتیں کھلی ہوں۔ تو سر میں اطہر منلہ صاحب جو بڑے آنریبل جج ہیں، سپریم کورٹ کے موسٹ سینئر جج ہیں، ان کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ سپریم کورٹ کا خود کا ایک ججمنٹ موجود ہے۔ افتخار محمد چودھری صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے اس وقت کے دور کا ایک ججمنٹ موجود ہے کہ ملک میں نہ تو مارشل لا لگ سکتا ہے نہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے، کیونکہ پاکستان ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پہلے آپ نے 4 مارشل لا فیس کیے، ایوب خان صاحب کا، یحییٰ خان صاحب کا، مشرف کا، ضیاء الحق کا، کیا ملا آپ کو؟ ذلالت ملی۔ پاکستان میں جمہوریت کی بساق کو بڑی بری طرح لپیٹا گیا۔ وہ 35-36 سالہ جو مارشل لا کے ادوار تھے، جو ہم نے 35-36 سال مارشل لا میں ضائع کیے ہیں، آج ہم جمہوریت کا رونا رو رہے ہیں۔ وہ 76 سالوں میں جو 36 سال جو تھے جو ہم نے مارشل لا کے گزارے ہیں اس میں ہم نے کیا ترقی کی ہے، کوئی بتا دے؟ وہ 40 سال جو ہیں اس میں ہم یہ رونا روتے رہے عمران خان صاحب کے جی 40 سال انہوں نے حکومت کی۔ بھائی 40 سال کو تو ان کو اقتدار میں نہیں ہوئے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ٹوٹل 40 سال نہیں ہوئے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے 40 سال حکومت کی؟ تو سر میں آنریبل جج صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خوفزدہ نہ ہوں،
اور اگر کسی کی خواہش ہے کہ مارشل لا لگ جائے تو مارشل لا نہیں لگتا، اور اگر کسی کی خواہش ہے کہ ایمرجنسی ہو جائے، ایمرجنسی لگ جائے تو ایمرجنسی بھی نہیں لگتی، اور اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھول جائیں اور رات کو 12 بجے عدالتیں کھول کے اسٹیبلشمنٹ کی ایسی کی تیسی بیچ دی جائے تو سر یہ بھی نہیں ہونا۔ یہ ملک پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے، اور عمران خان صاحب کے خلاف جب عدالتیں کھلی تھیں تو شاید آنریبل جج اس بات کا حوالہ دے رہے ہیں، تو سر وہ جب عدالتیں کھلی تھیں تو وہ آئین اور قانون کے مطابق کھلی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب نے غیر آئینی کام کیا تھا۔ انہوں نے پارلیمنٹ کی حیثیت کو چیلنج کیا تھا، انہوں نے عدم اعتماد کے بعد اسمبلی کو توڑ دیا۔ جب عدم اعتماد جمع ہو جاتی ہے تو اسمبلی کو نہیں توڑا جا سکتا۔ قائد ایوان جو قومی اسمبلی میں قائد ایوان ہوتا ہے، جو وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے، جب اس کے خلاف عدم اعتماد کی نو کانفیڈنس کی تحریک آ جائے تو وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتا، لیکن عمران خان صاحب نے توڑی، خلاف قانون کام کیا۔ اور اسپیکر ہاؤس کا کسٹوڈین ہوتا ہے، تو اسپیکر نے جب غیر آئینی کام کرنا ہے، جب اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی ہوگی اور وہ کہہ دے گا کہ عدم اعتماد امریکہ کی سازش ہے، بھائی تو ووٹنگ کرا، تینوں پتہ ہے عدم اعتمادی تحریک ہے تو ووٹنگ کرا۔ لیکن سر وہ ووٹنگ اس لیے نہیں کروا رہا تھا شخص کیونکہ وہ بندیال سے اسٹے آرڈر لے کر بیٹھا ہوا تھا، اور 4.5 سال وہ جعلی ووٹوں پر اسٹے آرڈر کے طور پر اسپیکر رہا قومی اسمبلی کا، قاسم سوری، وہ خود جعلی ووٹوں سے آیا تھا۔ اور جب یہ پتہ چلا کہ جی قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوا، اس لیے تو حکومت کہہ رہی ہے کہ ان پر آرٹیکل 6 لگایا جائے، لیکن حکومت ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہے۔ میں حکومت کو کہوں گا کہ اپنے وزراء کے کم از کم سٹیٹمنٹس جو ہیں نا اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی وزیر کوئی بات کر رہا ہے، کوئی وزیر کوئی بات کر رہا ہے، آپ لوگوں کے تو سٹیٹمنٹس ہی ایک دوسرے سے مماثلت نہیں رکھتے، آپ لوگوں کے سٹیٹمنٹس ہی میچ نہیں کرتے، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ پابندیاں لگانے کی باتیں بعد میں کیے گا، یہ شعبدہ بازی بعد میں دکھائیے گا، پہلے جو عملی کام کرنے وہ کر کے دکھائیں۔ اگر اتنا شوق ہے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا تو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کھول کر دیکھیں، پھر پابندی لگا دیں، اس کو بین کر دیں۔ پھر عدالتوں کے اندر جب یہ کیسز جائیں گے تو ٹھیک ہے، عدالتیں جو فیصلے دیتی ہیں آئین اور قانون کے مطابق ٹھیک ہے، لیکن پھر ججز کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک پارٹی جس نے پاکستان کے اندر آگ لگائی، جس نے پاکستان کے اندر فسطائیت کو جنم دیا، جس نے پاکستان کے اداروں کی ریٹ کو چیلنج کیا، جس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کاؤنٹر اٹیک کیا، جس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زہر اگلا، 9 مئی کروایا، پاکستان کے ریاستی اداروں کو بدنام کروایا، پھر اس جماعت کی سزا کیا بنتی ہے؟ پھر آپ کو پتا ہے سر، مجھے بھی پتا ہے۔ تو میں زیادہ مزید بات نہیں کرنا چاہ رہا، اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔